لوگ ہیں اور میں سنیوں کے مرکز میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنا لہجہ بھی وہی رکھتا ہوں. ذرا والذین معہ کا لطف لیجئے. پیر طریقت مسند رشد و ہدایت پہ جلوہ کروں. دائیں بائیں مریدوں کا حلقہ بنا ہو, پیر کی نگاہ اٹھے مریدوں کے چہرے پر, مریدوں کی نگاہ اٹھے پیر کے چہرے پر. پیر اور مرید یہی رہنے دیں. مسند ختم نبوت پہ میرا نبی جلوہ گر ہے, صحابہ کا حلقہ لگا ہے, نبی کی نگاہ اٹھے صحابہ کے چہرے پر, صحابہ کی نگاہ اٹھے مصطفیٰ کے چہرے پر. اور پھر میں یہ جملہ دہرانے لگا ہوں, میرے آقا کی نگاہ اٹھے صحابہ کے چہرے پر, صحابہ کی نگاہ اٹھے آقا کے چہرے پر. میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا پہلے ان چہروں کو سلام کروں جنہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھتی تھی, یا پہلے ان نگاہوں کو سلام کروں جو روح مصطفیٰ دیکھتے ہیں. کیا کہنے اللہ ماشاء اللہ. جتنا بڑا اجتماع ہے اتنا بڑا نعرہ نہیں لگا, نعرہ رسالت, عظمت و شان صحابہ. میرا یہ جملہ سنیے اور اسے دل کی تختی پر نوٹ کیجئے. ارے سلام ان صحابہ کی ذات کو. میرا یہ جملہ سنیں گے مسجد کی چھت کو لگنے کو جی چاہے گا, اس لیے کہ سارے سنی بیٹھے ہیں. سلام ان صحابہ کی ذات کو جن کو رب نے حسن یار کا باراتی بنا دیا. سلام ان صحابہ کو جنہیں اللہ نے حسن یار کا باراتی بنا دیا. کیا کہنے سبحان اللہ. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آج کل انڈیا کو بڑی بدماشی آئی ہوئی تھی پاکستان کے لیے, میں اسے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, پاگل کہیں کے تم گائے کا پیشاب پینے والے, ہم علی اور نبی کا لنگر کھانے والے, تم بتوں کے پجاری, ہم محمد کے رب کو سجدہ کرنے والے. لیکن میرا عنوان آج کچھ اور ہے. میں جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ ساری پاکستانی فوج کو سلام کرتے ہیں. مولوی ہوئے, پیر ہوئے یا کوئی اور بلا ہوئے, جڑا پاک فوج کا دشمن ہے میری جتی ہے کر لے. زندہ باد. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو وطن کی سرحد پہ پہرا دے اس فوجی کو تو سلام کرتے ہو, اور جو حسن محمد پہ پہرا دے صحابہ فوج ہے میرے نبی کی, سارے کفر سے ٹکرا کر جنہوں نے حسن یار پہ پہرا دیا اور خوش نصیبوں کو صحابہ کہا جاتا. راوی یہ کہتا ہے, میں نے کہا راوی میں پھینکو اس راوی کو. آپ جملہ بھی سنے نا, میں داتا کی نگری سے ہوں. راوی میں پھینکو اس راوی کو جو ان راویوں کو بھونکے جو حسن یار کے راوی جو محبوب کے خط و خال کے راوی ہیں. میرے ساتھ سنی والا شروع کرو. جو محبوب کے خط و خال کے راوی ہیں, کیا کہنے آہی کی چال کے راوی ہیں, گفتار کے راوی ہیں. ماشاءاللہ جو بول سکتے وہ اونچی آواز سے بولیں. ارے میرے آقا کی عادات کے راوی, عبادات کے راوی, شب و روز کے راوی. اب ذرا برداشت کرے جو کر سکتا ہے. ارے عقل کرو, ان کے بارے میں گندی رائے رکھتے ہو جو قرآن کے راوی ہیں, محمد کے فرمان کے راوی ہیں. کیا کہنا صحابہ اکرام کی عظمت پر. اور ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, علامہ سعید اسد صاحب کسی کلاس کو پڑھائیں اور باہر کوئی گنہی بیچنے والا آگے کہ حضرت میں آپ کی کلاس کا امتحان لوں گا, تو کوئی سمجھدار بندہ کہے گا تجھے پاگل خانے میں لے چلتے ہیں, اپنا علاج کرا. اسد صاحب پڑھائیں گنہی والا تو امتحان نہ لے, کوئی شیخ الحدیث امتحان لے. میں ویسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کلاس ابھی پڑھائے,
آپ کیا کی کہنے زبان ہے وہ ضرور بولیں. کیا کہنے میرا صرف اتنا سوال ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, اور ویسے بھی خوش بختی کے ماحول میں کسی کم وقت کے نام لینے لگا میں کسی کا نام نہیں لینے لگا, لیکن اتنا ضرور کہنے لگا ہوں, کلاس نبی بڑھائے, چیک بھنگی چرچی کرے, تو جہنم میں جا. مصطفیٰ کی کلاس کو آزمائے گا تو خدا, رزلٹ کا اعلان کرے گا تو خدا. میں نے کہا مولا جس کلاس کو تیرے نبی نے تیار کیا ان کی عظمت تیری بارگاہ میں کیا ہے, فرمایا سن لو, اولئک هم المؤمنون حقا. ہر کوئی اپنے ایمان کا خود اعلان کرتا ہے, کلاس محمد کے ایمان کا اعلان میں خدا کر رہا ہوں. دیکھنا میں کھسکتا ایک جملہ کہہ جاؤں گا. اہل سنت میں تو ویسے ماتم جائز نہیں, غیروں کے ہاں صف ماتم پہ جائے گی. میرا جملہ سنیے, جملہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کہتا ہے نبی کے صحابہ پکے مومن ہیں. آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں, کائنات میں صرف وہ مومن ہیں جو نبی کے صحابہ کو مومن مانتے ہیں. اونچی آواز سے بولیں, اولئک هم المؤمنون حقا. باقی دوسری آیت میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اے سید بادشاہ آپ کو اسلام کی یاد ہے, کیا بات ہے. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کہتا ہے نبی کے جتنے صحابہ ہیں, جہاد سے لے کر خدا کی یاد تک, یہ کچھ بھی ریا کے لیے نہیں کرتے, سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں. جن کے مخلص ہونے کا اعلان خدا کرے وہ ہے نبی کے صحابہ. میری طرف دیکھیں, ایڈوکیٹ صاحب میرے بھائی نے کہا, اس لیے میں نے کو یہ کہا ہے, سنیے توجہ سے, اور اچھی بات ہے, نوجوان ہے نا, کسی بوڑھے سے پیار کریں گے تو بڑھاپے میں ان کی عزت بھی ہوگی. آپ ادھر دیکھیں, اسد صاحب کی اللہ, میں آپ کو عرفن بات بتاؤں, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں اتنا بیمار ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے تقریر سے روکا ہے. اور اس دفعہ مجھے یو کے میں ایک دن کے ڈاکٹر نے کہا کہ تو اتنا زور سے تقریر کرتا ہے, یہ ہوتا کچھ نہیں. اچھا, میں نے کہا کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا اٹیک ہو کے مر سکتا ہے. میں نے کہا میں بغیرتی کی زندگی جینا نہیں چاہتا. اور چار پائی پہ کرنے سے بہتر ہے بندہ عزت مصطفیٰ کا ترانہ کرتے ہوئے مرے. کیا ہو جائے گا عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے جن کا کمی تھا ان کا نام لیتے مر گیا. ہمارے تو امام نے پہلی پٹی یہ پڑھائی ہوئی ہے, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا. بس ایک اجازت, یہی کہتے ہیں جن کا کمی تھا ان کا نام لیتے مر گیا. واہ واہ. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں سیدھا سادہ قسم کا مولوی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, اس لیے زیادہ پھنستا بھی نہیں ہوں. زیادہ پڑھے لکھے ذرا پھنس جاتے ہیں, میں نہیں پھنستا. مجھ سے کوئی بندہ پوچھے یہ جی محدث کون ہوتا ہے, محقق کون ہوتا ہے, محقق کون ہوتا ہے, شیخ الحدیث کون ہوتا ہے, مناظر اعظم کون ہوتا ہے, کتب کون ہوتا ہے, غوث کون. آج کل جیسا میرا غوث صلی اللہ شیر کیتا ہے, اللہ معاف کرے. اس ملک میں جتنا سنیات مصیبتیں نے اس نے زیادہ پیر ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کوئی بات نہیں, محسوس نہ کرو کسی. ویسے بھی سنی اسے کہتے ہیں محسوس ہی نہ کرے, لگی نے موجاؤں لائی. میری طرف دیکھیں جو بات کہ محقق کون ہوتا ہے, محدث کون ہوتا ہے, غوث کون ہوتا ہے, کتب کون ہوتا ہے, ابدان کون ہوتا ہے, اولاد کون ہوتے ہیں, افراد کون ہوتے ہیں, میں کہا یہ کون ہے. بھائی یہ حضرت مناظر اعظم بتائیں, حافظ کریم سلطانی صاحب کی بات بتائیں, پیر حافظ سرفراز بتائیں, ہم لوگوں کو کیا بتا. ہوں کوئی بندہ پینڈو آ کے بھائی مولوی اتنا وقت پاندے ہوئے نے سارے نہ کر دو, یہ دسو ہے کہ
میں کہ میرے سر تے قرآن رکھو جھوٹے تے خدا دی لعنت اللہ دی قسم دے محمد دے کمیاں دے نام یہ سارے مصطفیٰ کے نوکروں کے نام ہیں اور میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ اس دیوکھٹ کے فقیر بن جاؤ جہاں منگتوں میں کھڑا جبرائیل دکھائی دے کیا بات ہے نبی کے سارے صحابہ مخلص بے شک میں ذرا جلدی صحابہ جہاد کیوں کرتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں قرآن کیوں پڑھتے ہیں سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ریاکاری ہے کوئی نہیں اچھا یا اللہ پھر تجھے مناتے ہیں تو راضی ہے اور میں رضی اللہ عنہ نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی میں جلدی جلدی میں بارگاہ صدیق اکبر کو لے جانا چاہنا یا اللہ تو سارے ہم خوش ہیں تو پھر ہٹ نہیں کر فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى نبی کے تمام صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا اور یہ کلم وعد اللہ الحسنى قرآن کی جس آیت میں ہے نا اس میں دو صحابہ کی دو تقسیمیں ہیں فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے لو جی میرے سر تے قرآن رکھو بھائی جی میں کسی کا نام نہیں لینا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہنا اللہ دی قسم ہے وہ صحابی نہیں جڑا جنتی نہیں اگلا مشورہ بھی دیا جے سنی ہے تو جنتیاں نال متھا دینا لا نبی کے سارے صحابہ جنتی ہوں بھائی جی میں بارگاہ سیدنا صدیق اکبر سلام عرض کرنے لگا اے میرے نال نہ رہ جے جس جماعت کو رب نے کہا ہے پکے مومن ہیں جس جماعت کو رب نے کہا ہے مخلص ہیں جس جماعت کو رب نے کہا ہے میں ان سے راضی ہوں جس جماعت کو رب نے کہا یہ جنتی ہیں اس جماعت کے امام کا نام ہے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہو بالکل کھلے دل نہ بولنا اگر گل سمجھ آوے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدیق اکبر کی خلافت کی بیعت کرنے والوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو جنتی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جی لگے قسم جی اس گل سے بھی نہیں بولے واسطہ جی اس گل میں کوئی سمجھو ساڑھے سبھی بادشاہ ہیں کہ فلان صدیق اکبر کو نہیں مانتا فلان نہیں مانتا میں نے کہا جائے جہنم میں تمہیں کس نے کہا صدیق اکبر کو ہر کسی سے بنواؤ صدیق اکبر کو ماننا جنتیوں کا کام ہے صدیق اکبر کو امام و خلیفہ ماننے والوں میں کوئی بھی دو نمبر بندہ نہیں ہے میرا یہ جملہ سن لے اگر مدارج بولنا اگر نہ بولنا ارے اس کی امامت کو کوئی شیطان ایسے مانے جس کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہو سبحان اللہ اب ہم تھلے جان تو گریدان میں پیچھے کو سمجھ آئیے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا اس دل شیطان بے غیرت شیطان بے حیات شیطان کیا کہنے عمر کے قدموں کے نشان سے بھاگتا ہے اب اسد صاحب کے پاس بندہ بیٹھا ہو تو کچھ نہ کچھ تو ٹرانسفر ادھر سے بھی ہو جاتا ہے میں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی سب سے بڑی مشکل ہے شیطان شیطان کی مشکل کے لیے مشکل کشا ہے حضرت کے عمر کے جوتوں کا نشان یہ پکے روڈ پہ کوئی بندہ گزر جائے تو جوتوں کے نشان تو نہیں ہوتے اس کے جسم کی خوشبو ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا کتے کوئی پاؤں سونگ کے تو نہیں جاتے پاؤں دیکھ کے پاؤں کا نشان ہے وہ تو ہوا سونگ کے جاتے ہیں حضرت عمر چلے جہاں شیطان وہاں سائے سے ڈرے خوشبو سے ڈرے اور قدموں کے نشان سے ڈرے میں ہولے ہولے آنے لگا تو تسی ہولے ہولے اے طویل بوجھ پا لو یہ شیطان بولو عمر دے قدمہ دا نشان برداشت نہیں ہوتا تے جلے ہو تسی پورا عمر منوان ڈو میں تو میں اگلی بات آج کروں گا ہم سے اپنی اٹھنا چاہیے مجھے پتہ لگنا چاہیے پھر سنو توجہ سے اور اس جملے کو تعریف بن کے یہاں ڈالو میرا سوال یہ ہے کہ
طرح منبر پہ تشریف فرما ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا، درمیان سے کر رہا ہوں جو میرا جتنا میں نے بیان کرنی ہے. سرکار نے فرمایا نا ابو بکر کدھر ہیں؟ حضرت صدیق کے بعد کھڑے ہوئے، حضور حاضر ہوں، اور میں ادھر نہیں میرے قریب ہوا. صدیق پاک میرے نبی کے قریب ہوئے، فَسَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ. بھائی جی ممبر پہ آقا جلوہ کرتے اتباع صحابہ میں صدیق اکبر کو گلے سے لگا. میں کبھی کبھی محترمہ اردو صاحبہ سے معذرت کر لیتا ہوں، اب میں نے گلے سے لگا لیا کہا ہے نا، آپ میں سے کوئی نہیں بولا. اب میں چشتی ہوں پورا سر سے پاؤں تک اندر باہر سے 100%. اللہ کی قسم اٹھا کر کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور میں وہ نہیں کہ ہر خانقاہ پہ جاؤں اور بے جاؤں، غریب نواز کا پٹا ہے اور اسی پہ ناز ہے مجھے، اور ہر کسی کو اپنے سلسلے اپنے شہر پہ ناز کرنا چاہیے. تو جملہ میں کہنا کسے سنیے، صدیق اکبر کو سرکار نے گلے سے لگا لیا. بات تو بڑی جھومنے والی ہے، لیکن میں اگر اسد صاحب کی بلا کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں گا، آپ کو کہہ تو میں نہیں رہا لیکن طبیعت رقص سے محبت پہ مجبور کر دے گی. جملہ سنیے، نبی پاک نے صدیق پاک کو جب بھی پاک. پنجابی اردو کو بات گئی ہے کہ نہیں؟ جب بھی اللہ لے کدے سوال نہیں لیا کرو، جب بھی. اور حضرت اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں مجھے پکا یقین ہے ہر کوئی بولے گا، میرے نبی پاک نے صدیق پاک کو سینے سے لگا لیا. بھائی آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں، جس کو نبی سینے سے لگائے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی خبیث سینے میں جائے. دعا دینے لگا، یا اللہ جو آسمان دے صدیق اکبر دے بولے انہوں صدیق اکبر دے کھاتے ماں کھاتے پر نہ جانے ہاتھ چوک کے بولے جس کو نبی سینے سے لگائے وہ ابو بکر کسی بے غیرت سینے میں کیوں جائے. نبی نے سینے سے لگا کر کے بتا دیا لوگوں جیسے سینے میں محمد کے سینے کا فیض ہوگا ابو بکر ضرور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا. جب بھی اس قوالی میں تو نقشبندی بھی سن لیں گے، جب بھی بولنا بھی صحیح، تسی کون ہو؟ جب بھی اور نبیوں کے سردار کی صحابہ کے سردار سے جب بھی. اگلا جملہ سنیں گے مزہ نہ آئے تو جملہ واپس کر، اللہ کے یار کی یاروں سے جب بھی. کیا کہنے اولے اولے جملہ آکھن لگا، یار یار نہ ملن تے سینے میں ٹھنڈ پہنتی. میرے باپ نبی نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما. کبر آئے ہیں بہن آئے گئے، پیشانی کو چوما. ویسے میں اولے اولے گال کرنے لگا، میں کہے تو نام کسی کا نہیں لیا، میں نام لینے ضرورت ہی نہیں، میں کوئی پاکاں کا نام لگا گا. اور جیدہ مچھا نبی خود جمعے دشمن نبی نو ابو بکر برداشت نہیں ہو سکتا. برائینا دموع رسول اللہ تجری اللہ سکتے ہی. حضرت انس راوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، سرکار نے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں بڑا حیران ہوں، آقا کی حکمت ہے، میرا آقا غیبان نبی ہے، نبی سے کوئی چھپا ہی نہیں ہے. بندوں کو حیا کرنی چاہیے، جب رب نے چھپا تو جگ کیوں چھپا دے. چلو یہ جملہ بعد میں کبھی صحیح، رب نہیں چھپا تو جگ کیوں چھپاتے ہو. میرے پاک نبی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ پیدا ہوں گے میرے یار غار کے حوالے سے ان کی مات ماری جائے گی. میرے نبی نے چھاتی سے لگا کر بوسہ عطا فرما کر آنکھوں سے آنسو بہا کے مجھے لگتا ہے یہ کہا، ابو بکر ان کی بکواس نہ دیکھنا، میرے پیار کا تاج دیکھنا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا جا سوال لینا جی، غار سور ہے. واہ واہ واہ. اب دیکھو میں کتنا شارٹ کٹ، میں پتہ نا یہ بڑا کچھ ہونا ہے. غار سور ہے،
صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے۔ اس پر بھی ایک بڑا احتیاط بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، رب نے بہت کچھ دیا ہو تو بندہ ٹان ٹان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑے بادشاہ لوگوں کو اکثر خطیبوں کی شہادت میں آپ کا رویہ بھی شامل ہے۔ سنیوں کا خطیب ہونا انڈیا سے کشمیر مانگنے کے مترادف ہے۔ ہاں جی، اور سنیے میرا جملہ جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر ہو۔ اسد صاحب کو رب نے سب کچھ دیا ہے تو جب بندے ٹانٹا بھی کرتے رہے تو ان کو کیا فرق پڑتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں جس کی گود میں نبی کا سر ہو وہ کسی کی بکواس پہ دھیان کیوں دے؟ اور یہ جملہ میرا پیار سے سن لینا تو مزہ بڑا آئے گا۔ سرکار نے پوچھا تھا ابو بکر کو خواہش، عرض کی آقا آپ کا چہرہ میری آنکھ ہے۔ فقیر کا جملہ سنیے اور سن کر کے مزہ لیجیے۔ ارے حسن کو دیکھے جانے کے لیے نظر چاہیے اور نظر کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے۔ نظر چاہتی ہے میں حسن دیکھوں، حسن چاہتا ہے مجھے کوئی نظر دیکھے، باقی سب رہنے دے۔ ارے نظر صدیق اکبر کو چہرہ مصطفیٰ چاہیے اور چہرہ مصطفیٰ کو نگاہ صدیق اکبر چاہیے۔ صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر، اتھو لا کے اتھو دی کر جیدہ جیدہ سر ٹھیک ہے سارے آپ کو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر، نہیں بھائی، صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر، صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر، صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر۔ تجھے آنکھوں میں مولوی اتھے آگے اڑ کیوں گئے ہیں؟ میں کہ قیامت والے دن آکھاں گا یار لال اس بندی مزدوری دے دے چھڑ میں نے قوالی کی کسی تیری گود چھڑیں گے سر۔ صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر۔ سربراہ صاحب اتنا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی سنی جھومے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ جس کی گود میں نبی کا سر ہو وہ کسی کمینے سر میں کیوں آئے؟ اور اب یہ جملہ میں اسد صاحب کی طرف اور قبلہ سلطانی صاحب کی طرف رخ کر کے کرنے لگا ہوں۔ شاہ صاحب جملہ اتنا پیارا ہے، صدیق اکبر کی گود نبی پاک کا سر، عرش بھی کہتے ہوں گے لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن، لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن ہے۔ سمجھ آئیے بولو اللہ واسطے، لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے سنیے گھر کے ڈاکو نے نہ پیدا واجب مجھے ایک بندہ کہنے لگا سارے سنیوں کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ میں نے کہا سب کچھ ہے سنیوں کے پاس، باقی کسی کا انجن فیل ہے، کسی کا ٹائر پنچر ہے، کسی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہے ایک سنیوں کی گاڑی ہے، میں عقیدے کی گاڑی کہہ رہا ہوں کہ جس میں خرابی کوئی نہیں۔ اب میں جلدی بات کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی، سانپ بچھو انہوں نے ڈنگ مارے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں سانپ سے تو کم از کم خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اب بندہ بچھو کو کہہ کے ڈنگ نہ مارو سانپوں پر، انہوں نے کہا بھائی ایسی سانپ ہونے ہیں بچھو ہونے ہیں تو سارے کوئی مطالبہ کی کرنے کتا بھونکے نہ انہوں کتا پونا کے سانپ ڈنگ نہ مارے انہوں سانپ پونا کے۔ صدیق اکبر دی اڈی نوں ڈنگ مارے، صدیق اکبر نے آخیا چلو تک لینے ہاں تواڈے زہر وچ پاور زیادہ ہے یا سارے عشق زیادہ؟ میں اپنے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ انہوں نے قبر انور تے کروڑا رحمتہ نازل کرے، مینوں لگتا ہے انہوں نے بھی صدیق اکبر دی اڈی تو اڈی یاد سی۔ اللہ واسطہ یہ تو سب ہے تواڈے علاقے دے بزرگ نے تانوں سمجھ نہیں آئی، اور انہوں بزرگوں نے اس گل تو اڈی یاد سی، سنیاں تو نبی دے اعتماد کر کے تیری تے گستاخاں واسطے اڈی کافی ہے۔ سب بڑے ڈنگ مارے۔ صدیق اکبر نے آخیا گل سنو جے مینوں ڈنگ مارو گے نا تے میں یار ویکھن نہیں جے دینا۔ صدیق اکبر کی آنکھ سے بلا اختیار آنسو نکلے، سرکار کے پاس چہرے پر آئے۔
حضرت صاحب اب میرا نذرانہ عقیدت سنیے، دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے، اور جملہ سنیں گے تو آپ بھی جھوم جائیں گے. ارے کتنا مقدر والے آنسو تھے جو عقیدت کے عرش سے گرے. صدیق اکبر کی آنکھ عقیدت کا عرش، جو عقیدت کے عرش سے گرے خدائی قبلے پہ پڑے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بالکل نہ بولے، آئیے تو اونچی آواز سے بولے. ارے عقیدت کے عرش سے گرے خدائی قبلے پہ پڑے. میرے پاک نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا مالک یا ابا بکر. دیکھنا میں کتنا آرام سے گزر رہا ہوں. مشورہ دیتا ہوں صدیق اکبر کو ڈانگ نہ مارا کرو، حضور پوچھ لیتے ہیں. سننا اور بڑے پیار سے سننا. میرے پاک نبی کو صدیق اکبر کا غار ثور کا پہرا اتنا پسند آیا، فرمایا ابو بکر میں ابھی محمد عربی کریم ہوں، تجھے نبہ دوں گا. غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا، مزار میں مجھ پہ پہرا دوں گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک منٹ کوئی بندہ چپ نہ رہے. عظمت و شان صدیق اکبر، اصلیت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر. واپس کر دینا. میرے نبی نے گویا فرمایا ابو بکر غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا، کوئی زہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا. مزار میں میں تجھ پہ پہرا دوں گا، کوئی کمینہ تجھ تک نہیں آنے دوں گا. کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. کیا بات ہے. آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں ایمانداری سے سارے اگر اکٹھا نعرہ لگاتے ہیں تو گنبد خضرا میں صدیق اکبر یہی اطلاع دیتے نا میرے نوکر اکٹھے ہوئے. ایک منٹ میں لگواتا ہوں. افضلیت صدیق اکبر، ہاتھ چوک کے افضلیت صدیق اکبر. ارشد صاحب کی موجودگی میں حضرت صاحب گھبرانا، ہم جیسا غیرت مند جہاں ہوگا وہاں عقیدے کو کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ذکر علی سے بھی عقیدے کو کچھ نہیں ہوتا، ذکر صدیق سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کتا ہے وہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو دھوکے، اور کمینہ ہے وہ جو صحابہ کا دعویٰ کر کے اہل بیت کو دھوکے. آپ میں بتاتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی کا نام لو جس کے ماتھے میں بن پڑے سمجھو بے ایمان بیٹا ہے، جو خوش ہو جائے سمجھو محمد کا غلام. اگلا جملہ سننا توجہ سے. جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں، اور نبی کے پیر کو علی کہتے ہیں، امت کے پیر کو علی کہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. میں نعرہ رضوان لگا کہ ہر کوئی اپنا ٹمپریچر چیک کرے. میں بالکل کھلا کھلا کر لگا ہوں. منافقت ہم سے ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ منافق علی علی کر نہیں سکتا. سمجھے بڑا جملہ. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے سند لینے کی. جس کے ورکروں میں جملے پر دھیان دے رہا ہے، جس کے ورکروں میں ایک نام غوث جلی کا ہو. قسم لگے ہوئے مولوی ہو جڑے میری طرح دے مولوی ہو تو بڑے نہیں.
وڈیاں دے بارے میرے طرح جے تساں بھی علی دے نام تے نہ بولو تے پھر انہاں نے منہ نہ ماریا کرو کیا کہنے مولوی ہو کے علی کو سڑے چھولے ویچ مرے کس طرح کے آتے ہیں پیر ہو کے علی کو سڑے میری مریدی نہ کر جا تے جا کے ڈنڈے ویچ مولوی اور پیروں میں جو بھی باضمیر ہوگا علی کی چوکھٹ کا فقیر ہوگا فقیرہ کون سی آواز سے بولے میرا قبلہ سننا توجہ سے جس کے برتنوں میں ایک نام غوث جلی کا ہو ایک نام ہند الولی کا ہو ایک نام داتا علی کا ہو چھاتی پہ اخبار کے کرنے لگنا چبلا نہیں پڑھتے نہ میں انٹرنیٹ خطیبہ نہ میں ڈائریکٹ خطیبہ ایسا بھی چار دن کو پڑھے ہے میں اگلا جملہ کہنے لگا ارے جس کے کارکنوں میں ایک نام امام اعظم کا ہو جس کے کارکنوں میں ایک نام امام اعظم کا ہو میرا اگلا جملہ سنیے یہ جملہ مجھے اٹھ کے کہنا پڑے گا ارے جس کے کارکنوں میں ایک نام حسن کا ہو ایک نام حسین کا ہو اس امیر کو علی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ راجہ پہ راضی کرنے لگا پھر یہ بیچنے لگا اس امیر کو علی کہتے ہیں ہمیں سرفراز صاحب اللہ آپ کو آباد رکھے اشرف صاحب اللہ آپ کو آباد رکھے آمین غوث جلی برکر ہوں ہند الولی برکر ہوں داتا علی برکر ہوں مہر علی برکر ہوں جماعت علی برکر ہوں ساری خدا کی خدائی کے ولی برکر ہوں ائمہ برکر ہوں امامت و ولایت جس کے در کی چاکری کرے 4-5 چبل نہ بھی مانے تو کون سا یہ بات کہنے کے لیے جب تک میں یہ جملہ کہنا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا علی کو ماننے کے لیے محقق ہونا ضروری نہیں محدث ہونا ضروری نہیں مناظر ہونا ضروری نہیں مفتی ہونا ضروری نہیں شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں جبہ و دستار ہونا ضروری نہیں خون حلال ہونا ضروری نہیں قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا علی کے در کا سوالی ہوگا میرا ایمان علی میرا دین علی میری ہدایت علی میرا صراط مستقیم علی میری نجات علی میرا عشق علی میرا بولو جناب اردو فیلن بالکل نہ بولو میرا دین علی میرا ایمان علی میرے ایمان کی جان علی میرا پیار علی میرا عشق علی میرا قبلہ علی میرا کعبہ علی میں لعنت بے نوائز ڈالتے چھوڑ میرا دین علی میرا ایمان علی میرا قبلہ علی میرا کعبہ علی میری روحانیت علی میرا طریق نجات علی صراط مستقیم علی صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ ایک سنی کو سننا میرا دین علی ہے علی کا امام صدیق اکبر ہے سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ علیہ کے لیے سے پوچھا گیا حضور آپ کے دوست کون کون سے ہیں جتنے حضور کے دوست ہیں سارے میرے تو مولا علی تھے نا پوچھنے والے نے پھر پوچھا خاص دوست کون کون سے ہیں فرمایا جتنے حضور کے پاس ہیں آخر رہا نہ گیا انہوں نے کہا اخبرنا عن ابی بکر آپ جناب ابو بکر کے بارے میں بتائیں اب مولا کائنات کا انداز سنیے فرمایا صاحب کا عمران یہاں درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں میں طلباء سے پوچھنا چاہتا ہوں ذاکا پھر عمران پر تدوین علی کا انداز تو دیکھو ابو بکر پر گفتگو کرتے ہیں ترجمہ کرا فرمایا ایدا اونچا بندہ سماہ اللہ الصدیقہ علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد فرمایا اتنا اونچا بندہ جس کو خدا نے زبان مصطفیٰ اور زبان جبرائیل میں صدیق کہا اور علی کے عظمت کے صدقے جاؤں فرمایا رضیہ لدیننا فرضینہ ہو لدنیانا نبی نے ابو بکر کو ہمارے
تینوں دنیا کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سلامت رہیں سر. حضرت مولا کائنات جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے منبر پر بیٹھ کر ہر جمعہ پہ کہتے تھے یا اللہ خلفائے راشدین پہ رحمت نازل فرما. پوچھا گیا من ہم یہ کون ہے؟ ہر جمعے پہ دعا ہوتی ہے ان کے لیے خطبے میں. فخر اور قطع نہ ہو. مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھاڑائی آنکھیں پیارے یاد آئے تو آنسو آ جاتے ہیں. آنکھیں بھاڑائی اور مولا کائنات کے جملے سنیے. فرمایا ہما حبیب آیا ابو بکر عمر. منبر پہ تو کوئی شریف آدمی بھی جھوٹ نہیں بولتا. میں علی کی بات کیا کہنے ہوتا ہے جو محب بھی ہو محبوب بھی ہو. کیا کہنے مولا نے کہا بھائی جی تسی سپرے تو باز نہ آیا جی جی اس ذکر نال خوشبو نہیں ہوتی تو اس جاری پانی نال بھی نہیں ہوتی. واہ ماں حبیب آیا ابو بکر و عمر. حبیب کہتے ہیں جو محب بھی ہو محبوب بھی ہو. علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں. فرمایا وہ میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب. اور اگلا جملہ ذرا احتیاط سے سننا. آج کل تو ہر کوئی شیخ الاسلام اس سے نیچے آتا ہی کوئی نہیں. حضرت مولا کائنات نے کہا ہما شیخ الاسلام. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام علماء نے کہا مشائخ نے کہا کوئی اور بزرگ ہے تو اسے اس کے شاگرد کہتے ہیں. صدیق اکبر فاروق اعظم کی عظمت پہ صدقے جاؤں ان کو شیخ الاسلام مولا علی نے کہا. صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بل مقتدا بہما بعد رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد حضور کی ساری امت کے قائد. کیا کہنے. اور اگلے جو جملے میں کہہ رہا ہوں اسے ذرا احتیاط سے سننا. فرمایا وَمَن تَبِعَ آثَارَهُمَا. جو ان کے نقش قدم پر چلے فقد ہدی الی صراط مستقیم. اسے صراط مستقیم نصیب ہوگی. سن لیں مولا علی کا ہے. فرمایا وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ. جو ابو بکر و عمر کا دامن مضبوطی سے تھامے علی کی نگاہ میں خدا والا بھی وہ ہے مصطفیٰ والا بھی وہ ہے. اور حضرت مولا کائنات کہا کرتے تھے جناب صدیق اکبر کو قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر تجھے رسول اللہ نے آگے کیا ہے میں علی دیکھوں گا تجھے ہٹاتا کون ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جس کو نبی مصلی دے اور جس کی امامت میں علی پہرا دے اس امام کو ابو بکر کہتے ہیں. نشے میں غلطی نہ کرنا وگرنہ نہ نبی جوگے رہو گے نہ علی جوگے رہو گے. حضرت امام زین العابدین پاک ان سے پوچھا گیا بڑے نقاد قسم کے بندے نے سیر و اعلام النبلاء والے نے بھی اس کو لکھا ہے. پوچھا گیا کہ جناب صدیق اکبر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا. اور میں نے پسینہ آ گیا تواڈے کول بھی مہربانی کر کے داد دے رہے ہو. حضرت کا شکریہ حضرت کا شکریہ. نبی دا فون تے اس طرح نہیں بولتا ہوں میں. ایک جملے کی گل مکا دیتی. سرکار دی قبریں والی اشارہ کر کے کیا جس طرح آج یہ دنیا جو اسے طرح کیا بات. بس اسی پر میں تقریر ختم کیا کروں. بات کیا بات. اور آپ کو سب کو علماء کو سمجھ آئے گی جو میرے جیسے نہیں سمجھے ان کو بتا دوں. اور میں دیکھ لو حضور کے ساتھ بھی ہیں حضور کے بعد بھی ہیں. حضور کے ساتھ بھی ہے حضور کے بعد بھی ہے. بعد بھی صدیق اکبر ساتھ بھی صدیق اکبر. پیر حامد سرفراز صاحب اسد صاحب قبلہ مفتی سعید صاحب دوگر صاحب قبلہ برہان شاہ صاحب اے جملہ اتنا پیارا ہے. ایک ترتیب کی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے پہلو وچ صدیق اکبر لیٹے ہوئے نا تے مینوں قبلہ اے نہیں لگا ہے. فرمایا ابو بکر زندگی ہے تو مینوں دل وچ وسائی رکھے تے مدار میں تینوں دل نال لائی رکھا. کیا بات ہے کیا بات. خدا دا واسطہ جو ہے خطیباں دے ٹکڑے نہ کریا کرو کوئی دا وزن کریا کرو. سبحان اللہ. کیا کہنا. دنیا میں صدیق اکبر نے دل میں نبی کو بسا کے رکھا اور مزار میں نبی نے ابو بکر کو دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ
واہ واہ سبحان اللہ دیکھو بالکل پنڈوں والی گلاں جیڑا جدے گھر ہوے او دے ذمہ ہوندا ہے آج آج کیا بات ہے صاحب قبلہ دے مدد سے کیا کہنے ویسے میں جلدی جانا رہنا نہیں اگر میں رہنا ہو تے دن نہ آخر گئے گڈی دا خیال کری تے نال ڈرائیور او دا خیال کری سو جا میرے سے نہ رہی میں تو حضور کے میں چوکیداری کرنی ہے تے ہوٹل تے کر لاں مہمان جتھے جاندا ہے گھر لگا تے گھبراؤ نہ حضرت جی بے فکر ہو جاؤ سب کچھ ساڈے ذمہ میں پوچھنا چاہنا کوئی تیرے میرے گھر آوے تے تیرے میرے ذمہ ہوندا ہے تیرے میرے گھر آوے تے تیرے میرے ذمہ ہوندا ہے نشے نے تیری مت ماری ہے ابو بکر تے مصطفیٰ دے گھر وچ میں جلدی اتنے گلا کر کے تقریر مکانی ہے کسی نے وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ واجا ہے وزیر اعظم تو باہر کرتے جان ہسپتال تو علاوہ وہ چیک نہیں آتا میرا پھر چیک اپ کرا 5 سال اتنے رہن ہے کچھ ہو گئے تے باہر آنے ہے چیک اپ وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ واجے مت ماری جاتی ہے میں ہولے ہولے جملہ آتا وزیر اعلیٰ کو جرنیل کو کسی نے سلوٹ واجے وہ دی مت ماری جاتی ہے مولوی ہوئے یا پیر ہوئے حکومت کو کچھ لبے تاں بھی مت ماری جاتی ہے اپنے بگانے کی حیا نہیں رہتی مت کیوں ماری ہوتی ہے اور میرا جملہ سنو جنہوں وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ بولن وزارت اعلیٰ دے سلوٹ بجن صدارت دے سلوٹ بجن جنہوں جرنیل چیف آف آرمی سٹاف دے آفس سے سلوٹ بجے اندے تے نخرے بڑے ہون اے خدا دا واسطہ جو ہے سنیو اینا لوکاں نو دسو کچھ تے او دا بھی حیا کرو جنہوں گنبد خضرا وچ سلامی ہے جب پہلی باری عمرے تے گیا سا تو میں کئی لوگوں نے دیکھا مواجہ شریف والے پاسے جاندے نہیں اس پاسے رہندے نے میں کسی کو پوچھا انہوں نے کیسا لگے محسوس کرتے ہیں کہ سرکار نے صدیق اکبر نال سمایا ہے میں اگر نہیں صدیق نال تے کام چل جانا سی عمر پاک ستے میں نے اس کو اگلی گل لگی میں کہ پتہ ہے تو کیوں نہیں جاندے میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق فاروق تو میں نال سوان لگا ویکھا جے میں کس طرح یاری نبھانا جڑا تانوں ملنا نہیں چاہندا میں منہ ہی نہیں لانا سبحان اللہ اچھی کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ جس کو پوچھے میں فنا فی المصطفیٰ اس دور میں جتنا القابات سے زیادتی ہو رہی ہے شاید کسی چیز سے بھی نہیں فنا فی المصطفیٰ میں کسی کو نہیں چھیڑنا چاہتا میں نے کہا اگر فنا فی المصطفیٰ کی معراج پہ دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو وہ اپنے پتے پہ نہیں رہتے محمدی پتے پہ رہتے ہیں ایسا خوبصورت جملہ کہوں گا مزہ آ جائے گا آپ کو میں صدیق پاک کو نبی پاک کے در کا فقیر کہوں میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا صدیق پاک بھی خوش ہوں گے مجھ پر لیکن میں ان کو صدیق پاک کو نبی پاک کے فقیروں کا امام مانتا ہوں لیکن میں آج ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں صدیق پاک حضور کے پہلو میں فقیر بن کے نہیں لیتے ہوئے بھائی جی وزیر بن کے لیتے ہوئے اگر اس جملے کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے تو اللہ وارث ہے وزیر بن کے لیتے ہوئے ہیں آپ کہیں گے اس سے تو سمجھانا کیا چاہتا ہے میں نے کہا سمجھانا کیا ہے میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں نبی نے صدیق و فاروق دونوں وزیروں کو ساتھ سنا لیا تاکہ جس جس کو مصطفیٰ کی حکومت کا حیا اسے صدیق و فاروق کی وزارت کا بھی حیا مصطفیٰ دی حکومت نہیں مکڑی صدیق و فاروق دی وزارت نہیں مکڑی سبحان اللہ بڑے ڈھیلے اچھی آواز میں تو ہر گل بھی میرا اپنا ذوق کہتا ہے اگر عاشقانہ دل قبول کرے ٹھیک نہیں تو میں واپس کر دیا جائے بہرحال اس گل تے فتویٰ نہیں لگتا میں تسلی والی گل ہے میں تو یہ لگتا ہے سرکار نے صدیق اکبر فاروق اعظم نال تا سمایا ہے کیبنٹ میٹنگ کے انتظار نہ کرنا پڑے
اونچی آواز میں بولو. اگر اس طرح ہی بول سکتے ہو تو اس طرح ہی بولو, لیکن بولو تو سارے. صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو حضور نے ساتھ سلا رکھا ہے تاکہ کیبنٹ میٹنگ میں انتظار نہ کرنا پڑے. اور آج بھی سلطنت مصطفیٰ میں مشاورت بھی صدیق و فاروق کی ہے, وزارت بھی صدیق و فاروق کی ہے. چلو اس گل تے گل مکانے ذرا تہاڈا ذکر بھی آ جائے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرا ترجمہ میں کرنے لگا, حضور نے فرمایا جن نے میری قبر انور کی زیارت کی تھی میرے کھاتے پہ گئے. ہائے 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 نبی دے کھاتے پہ تے خوش نہ ہوئے. اسی اللہ دی قسم حضور دے کھاتے میں جاؤ. امریکہ گیا تو سارے نے شوق ہوتا سمجھتے شاید باہر جو آ گیا مولوی اور بڑا مبلغ یورپ بن گیا. میں تو پیڈو جی مولوی ہیں, میں کہڑا مبلغ یورپ. میں نے کہنے لگے جی وہاں خود کچھ حملے ہوئے ہیں, خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں, تمہارے مولوی شہید ہوئے, مزاروں پہ حملے ہوئے, انہیں سارے سنی ہو ایک دھماکہ تسی بھی کر چڑھو. اچھا میں اور چونکہ پڑھے لکھا دیتا ہے کوئی نہ پہلے تو ہم کہتا ہوں پھر میں فصلہ نہیں. میں نے کہا بھائی جی ایسا ایک گل ہے سارے کو خود کچھ دھماکے نہیں ہوتے. انہاں کہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہ اسیاں محبوب دے کھاتے وچ مدینے والا سانو حرام موت مرن دی. حضور دے کھاتے میں تو بولے اونچی آواز میں بولو, کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میں اتنے گناہگار بخشواؤں گا زمین پر کھڑے ہوئے درختوں اور پڑے ہوئے ڈھیلوں کی تعداد کم ہے, میرے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ ہے. اگر اپنا جملہ جے تسی محسوس کرو تو بولو میں دین لگتا ہے جنت دے سارے لنگر والے جان گے. مولوی جی کس طرح آئے ہو؟ لنگر لے کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لنگر حضور تے لنگر دی گل کرن دے او حافظ جی چوکی دی لنگر لے کے حضور فرماندے میں بخشواں گا. کانو حضرت صاحب نے وچے میں گل کیتی مینوں یاد سی, میں کہ موقع تے گل کراں گا. حضور نے مولا کائنات کو پوچھا اگر یہ جبہ میں آپ کو پہناؤں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اس جبے میں آپ کی امت کے گناہگار چھپا لوں گا. ہولے ہولے آخر لگا جسے گندے بندے نالے گل نہیں کرے. نبی سانو بخشواوے, علی سانو لکاوے. اسی تے پھر آنے بھائی جی تسی مارو دیوار نال ٹکراں, ساڈا نبی وارث علی. علی دا ہے ہاتھ جو کے بولو نبی وارث علی وارث علی وارث نبی وارث. سلطنت امام المناظرین دی ہے, لیکن کوئی گل نہیں اسی بھی انہاں دے کچھ لگنے ہیں چھوٹے ساتھ نعرے لان لگے ہیں. اس واسطے انہاں دی سلطنت اتنا تے ساڈا بھی حق ہے نا, یہ سلطنت انہاں دی ہے. ہن میں گل کرن لگا نبی وارث علی وارث. لوگوں کو پتہ لگ گیا نبی تے علی جہنم جان نہیں دیندے تے اساں جہنم بھرنی ہے. جہنم بھرنی ہے تے لوکاں نبی تے علی نو مان لیا تے جنت ٹر جان گے تے ساڈا ٹھیکہ ادھر رہ جانا ہے. انہاں آگے حضرات ضروری اعلان سنیے, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. انہاں آگے بدر جہنمیوں کو نبی اور علی سے کچھ نہیں ملتا, جنتیوں کو سب کچھ نبی دیتے ہیں, علی دیتے ہیں. اور آگے نعرہ لاؤ نبی وارث علی وارث علی وارث علی وارث نبی وارث نبی وارث علی وارث علی وارث نبی وارث نبی وارث علی وارث علی وارث نبی وارث قدمک رسول اللہ. ابو بکر تجھے مصلی نبی نے دیا ہے, فمن الذی یوفرک. میں تک کا نا کون ہے ہوئے کیڑا ہے پیو دا پتہ ہی مولا علی کا فمن الذی ہے. یہ کوئی راہ جاتے بندے کہتے ہیں کون ہے تیری اوقات کیا ہے؟
मुसल्ला रसूल से जाने वाला होता कौन है अली के होते हुए? अल्लाह अल्लाह नहीं मैं खुदा दी कसम चुक के आखन लगा झूठे ते खुदा दी लानत मेरे जुमले दा वजन करे अजे बाद बोले अजे 1 लाख जबल दा पुत्र सिद्दीक अकबर नु इमाम बने ओदी ओ वैल्यू नहीं जिहड़ी कल्ले अली दे नाम दी वैल्यू आखन लगा भाई जी मैं तुम्हें पासे बराबर रख रहा हूं अगला एक अरब बंगी दे चरसी अली नू मौला बने ओदी ओ कीमत नहीं जेड़ी सिद्दीक अकबर दे मौला बनने दी कीमत है। और आज मुनाज़िर इस्लाम और उलमा की मौजूदगी में सुन लीजिए अहले सुन्नत का नजरिया अली के इमाम को सिद्दीक अकबर कहते हैं, सिद्दीक अकबर के मौला को अली। नारे हैदरी नारे हैदरी सिद्दीक अकबर वाले भी हम हैं और अली वाले भी हम हैं। मैं तो असद साहब का तारुफ कराने से तो माजरत खा हूँ क्योंकि अभी मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है। क्या कहने पूछ लेंगे हम तो अभी मदरसे में दाल रोटी खाते थे जब फैसलाबाद की सरजमीन से मुफ्ती आजम का लख्ते जिगर और नूरे नजर जहां कहीं अहले सुन्नत को जरूरत पड़ी इनको जाते देखा और दुश्मनों को भाग के तार उठाते देखा। हो गया एक मिनट में गल कर दो मैं सिर्फ इतना कह लगा अपने सुन्नी भरावां नूं भाई जी अपने नाल किसी गल ते इख्तलाफ हो जाए सलूक ते अपने आला करया करो। क्या कहने जिंदाबाद 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 बहुत खूब जारी रहेगा ए देखो जरा जिंदाबाद अब्बा जी नाल किसी गल ते इख्तलाफ राय हो जाए तो प्यो बदल लेना चाहिए नहीं वाह 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 ऐसा जुल्म ना करो। साढ़े सुनियों की पता है तबाही किस गल को है माफ रखना मैंने भी 31-32 साल चिट्टी दाढ़ी करी भी आ गई है चिट्टी दाढ़ी हो गई 31-32 साल हो गए सरकार दे जिन्ना हत्थां नूं सिरां ते होना चाहिए सी अल्लाह अल्लाह वो गर्दन ते आ गए तो जिन्ना हत्थां नूं पैरां ते होना चाहिए सी वो गिरबान च आ गए। साडे वड्डियां ठेका कीता है कि जब तक असीं जिउंदे हां किसी नूं वड्डा नहीं बन देना ते साडे छोटियां बदतमीजी कीती है कि वड्डियां नूं ठोको ते वड्डे बन जाओ ये दोवें तरीके ठीक नहीं। बड़ी सोहनी गल बहुत आला वड्डा सिर्फ वही होएगा जो वड्डियां दी इज्जत करेगा। बेशक बेशक वाह बेशक। मैं जिस माहौल में असद साहब ने मुनाजरे किए हैं भाई जी तुसीं ते असीं वो सुन्नी लोग हां जलसे तो पहले जिथों मर्जी को ले जावे तो जलसे तो ऐज लगे जाए जी जेड़ा बंदा जान हथेली ते रख के हाय 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 वाह 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 तुहाडे मसलक ते पहरा देना है उन्हें उजरत कोई ना दो पर अपना ते समझो। वाह क्या कहने जिंदाबाद सही नसर नबी पाक ने मिठियां मिठियां सुनता तुसीं सुनता ते उन्हां ते अमल करदे जिन्हां नूं पहले चखो नबी पाक दियां मिठियां मिठियां सुनता ते अमल करन वाले हो तुहानूं नहीं पता जड़ा नबी दे दुश्मनां ते गरजे ते बरसे ते हमलावर होवे मेरा नबी ते आंदा है फिदा का भी वाह 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 रसूल अपनी इज्जत ते पासदारां ते मुहाफिजां दे आखे मेरे मां बाप कुर्बान जान चलो यार हो जाता है किसी गल ते अग्गा पिछा भी हो जाता है पर हम अग्गा पिछा इंज दा ना कर के पिछा सारा ते अग्गा भूल ही जावे। वाह 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 मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल आखण लगा अल्लाह ना ले आवे आज भी जरूरत पै गई ना फिर भी इन्हां दा ही तरला मारना बेशक 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 ऐसे ही। हमारे एक बुजुर्ग हैं उनका विसाल हो गया एक दफा उन्होंने लाहौर में फोन किया
کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں، میں رات گزار سکتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میرا گھر آپ کا ہے. میں نے کہا آج کل میں سنی ہوں کہ ہاں مسلمان نہیں رہا. اور اس وقت جو انہوں نے مجھے جملہ کہا، انہوں نے کہا جس بندے کے ایک مناظرے نے گستاخوں کی گولیوں کا رخ دوسری طرف کر دیا، شکریہ اہل سنت کا جنہوں نے جزا یہ دی. اللہ علماء میں اختلاف ہوتے ہیں علمی سطح کے، ان کو علمی سطح پر رکھنا چاہیے. تحقیق صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، محقق کو متعصب نہیں کہنا چاہیے. اب یہ باتیں ہمارے چونکہ سر سے اوپر کی ہے، سمجھ نہیں آتی. میں اسد صاحب کو نہ آج سے پہلے کبھی نہ آج کے بعد، میں اگر ان کی عزت نہ کرتا ہوتا میں ادھر آتا ہی نہ. میں آیا ہوں قابل عزت سمجھ کر، اور ان کے ہاں تقریر کرنا، تقریر میں روز ہی کرتا ہوں، بھی میں نے جا کرنی ہے. تقریر میں روز ہی کرتا ہوں، بہت تقریر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی تنظیمی اختلاف بھی ہو، میں قابل قدر شخصیت کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی کبھی گھٹیا جملہ نہیں ہے. تھوڑے پہلے رہ کی گیا ہوں. اے ذرا پوری نظر دوڑاؤ تے مسجد بیٹھ کے دسو پاکستان میں کتنے ایسا صاحب ہیں. ایک ہی ہے. اللہ دے بندے خدا کا خوف کرو. میں اگلا جملہ بھی کہہ چھڑنا، پتہ نہیں کسی کو اچھا لگے نہ لگے. میں کہنے لگا حالانکہ تنظیمی اختلاف چاہتا عرفان شاہ صاحب کتنے ہیں. واہ اب قدر کرنی سیکھو یار. میں جو کہ حافظ فراز صاحب میرے بھائی مگر نا یہاں سنیوں میں حضرت میں اللہ کی قسم اٹھا کر رہا ہوں، مؤذن فوت ہو جائے اس کی جگہ پوری نہیں ہوتی، تم کس دشمنی میں پڑے ہوئے. میں تو اس مؤذن کے جوڑے چومنے کے لیے تیار ہوں جو اذان سے پہلے حضور پر درود و سلام. قدر کرنی سیکھو. کیا کہنے کسی بندے نے کہا جی یہ سنیوں کے اندر یہ سوال کا سبب کیا ہے، حضرت سے پوچھ لینا. جب ان اہل سنت نے علم کی عزت شروع کر دی، ان کو عروج ہی عروج ہوگا. اور اتنا بڑے مرکز علم میں میں اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں میری ہمشیرہ سخت عدید تھی، اور مجھے ان کے نوجوان بیٹے اللہ ان کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت آمین آمین. اور ان کے بچوں نے دیکھو نا اسد صاحب کا مقدر، اور کیا دیکھو گے. جس بندے نے اپنے کانوں سے اپنے پوتوں سے حضور کی نعت سن لی، کہہ تو سکتے ہیں مدینے والے تو نے دیے تھے سارے تیرے حوالے. اور آپ کے والد گرامی سراپا عشق، سراپا تقوی، سراپا طہارت. اگر میں یہ کہہ دوں ماں باپ نے ان کا نام محمد امین رکھا تھا، قدرت کچھ فیصلے اس طرح کے کراتی ہے، وہ کون سی امانت ہے جس کے وہ امین نہ تھے. اسد صاحب ان کے جانشین اور سجادہ نشین ہیں. میں حضرت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے دعا کا خواستگار ہوں. ہم تو آپ کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں. آپ اگر مجھے کہیں تقریر کرو تو یہ ایسی ہے جیسے استاد کسی شاگرد کو آج در سبق سنا. سلامت رہیں. کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. میں یہ پچھلی رات ڈی جی خان میں میری تقریر تھی، پچھلی سے پچھلی رات قبلہ مفکر اسلام سید ریاض شاہ صاحب نے جلوہ گھر ہونا تھا. بڑے لوگوں کے میں بڑے انداز ہوتے ہیں. میں نے 11:20 پہ تقریر شروع کی. انہوں نے مجھے حکم فرمایا میرے آنے تک جاری رکھنی ہے. تو وہ 2 بجے تشریف لائے. اللہ کی قسم میں نے 2 بجے ختم کی. سلامت رہیں. اس میں 2 باتیں تھیں. ایک عنوان سیدہ کائنات کا تھا، دوسرا انتظار آل رسول کا تھا. اچھا جب شاہ صاحب تشریف لائے نا تو میں نے مجمع عام میں ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھے. کیا کہیں بڑا اوکھا کام یہ مولوی نے 4 نعرے لگتے ہون تو پھر وہ پیروں پہ ہاتھ رکھے. مجھے ایک مرتبہ بہت بڑے عالم دین نے دادا صاحب کہا تھا کہ تو سیدہ نے پیروں پہ ہاتھ مجمع نہ رکھے اگر تینوں اللہ نے شان دیتی ہے. میں کہ میں لعنت پانا اس شان پہ جڑی سیدہ دادا نے پیروں پہ. کیا کہنے زندہ باد. ہاں جی بالکل کھلے ڈلے لوگ ہیں بھائی جی. اور اسد صاحب کی اللہ آپ تسلی رکھیں، کہیں نہیں چلا ہمارا مسئلہ. اس مسئلہ کو مولویوں نے نہیں بچانا، یہ مسئلہ ہے جو مولویوں کو بچا رہا ہے. پیروں کے مولویوں کے بس ہوندی نے ایک دوسرا جنازہ پڑھ چکے ہوندے.
ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਜਾਈ ਜੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिस्मिल्लाह ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਓਗੇ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ इसका मतलब एक नारा नहीं है यानी इक्के वाली नारे लगा लो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे ताकीद नारे हैदरी अज़मत शान सहाबा अज़मत शान उम्महातुल मोमिनीन अज़मत शान अहले बैत अतहार नारे गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हादी ख्वाजा कुतुब फरीद अज़मत शान सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर इमामत सिद्दीक़ अकबर खिलाफत सिद्दीक़ अकबर इस्लाम अल्लाह के लो पाकिस्तान फकीराना आए सदा कर चले दिया खुश रहो हम दुआ कर क्या कहना सुभान अल्लाह सलामत रहे माशाअल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह